اسلام کی رفاقت، آپ کا قرب تبھی مل سکتا ہے کہ جب کوئی بندہ سنت پر عمل کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیر اور بھلائی کی بنیاد اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان سنت مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، فرمایا کہ سنت کی مثال ایسے ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، من رکبھا نجا ومن تخلف عنها غرقا، فرمایا کہ جو کشتی پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ چنانچہ اس سنت پر عمل کرنا یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، علامہ اسماعیل حقی اپنی تفسیر البیان میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ من حافظ سنتی، جس بندے نے میری سنت کی حفاظت کی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے میری سنت کی حفاظت کی، سنت پر عمل کیا، کئی طریقے سے اللہ اس کو انعام عطا فرمائے گا۔ اس میں سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ فرمایا السعۃ فی الرزق، سنت پر عمل کرنے سے اللہ اس بندے کے رزق میں وسعت عطا فرما دے گا۔ اور یہ آج کے دور میں خاص طور پہ انسان کے لیے اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ رزق کا مسئلہ، کمائی کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، یہ سب سے اہم ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں تو ویسے ہی اہم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو سنت پر عمل کرتا جائے گا، نبی علیہ السلام سے قرب بڑھتا جائے گا، اللہ رزق کے اندر بھی برکت بڑھاتے جائیں گے۔ آپ نے اپنے بزرگوں کی زندگیاں نہیں دیکھی یا پڑھی نہیں، جن کی زندگیاں بھی سنت کے مطابق تھیں اور ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بھوکا نہیں رکھتے، اپنے وسیع غیبی خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ مثالیں دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کی، کتنے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء کہ وہ دین کے اوپر عمل کرتے ہیں، سنت پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی رزق کے دروازے کا ایک طریقہ قرآن نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کہ اگر بستی والے ایمان لائے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی پر عمل کریں، تقوی پہ چلیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا کہ اس تقوی کی وجہ سے ہم آسمان و زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو سب سے بڑا تقوی تو یہی ہے کہ سنت پر عمل کریں، سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کو اس راز کا پتہ چل گیا تھا کہ کامیابی نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے میں ہے، ان کو اس راز کا پتہ تھا۔ چنانچہ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں گے، سنت کا نمونہ نظر آئے گے۔ آج آپ کہتے ہیں نا یہ فلاں کے رسول ہے، فلاں مہم کے رسول ہے، اس کے دل میں بڑی محبت ہے، یہ بڑا عشق رکھتا ہے۔ یہ آج کل کی یہ محبت اور عشق کے جو دعوے ہیں نا، یہ بھی کئی جگہوں پر بناوٹی ہوتے ہیں۔ مثلا بڑا سارا فلیکس لگا دیا، ساتھ تصویر لگا دی، پیچھے لکھا جی عاشق رسول فلاں صاحب۔ ربیع الاول میں یہ عاشق رسول آپ کو نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ پورا سال تو نظر ہی نہیں آتے۔ وہ عشق کہاں پہ جاتے ہیں؟ صحیح معنوں میں عشق تو یہ ہے کہ بندہ نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے۔ اور کسی عربی شاعر نے یوں کہا تعصل الہ وانت تزعم حبا ھذا لعمری فی القیاس بدیع، فرمایا کہ ایک طرف تو ان سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر ان کی نافرمانی بھی کرتا ہے، عمل بھی نہیں کرتا، اتباع بھی نہیں کرتا۔ فرمایا کہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہوتے تو تم ضرور ان کی اتباع کرتے، ان کی اطاعت کرتے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو دعویٰ ہے کہ مجھے نبی سے محبت ہے، عشق ہے، تو اس کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے دل میں سچی محبت ہے یا نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم،
تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکونا احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی کی محبت کتنی ہے، سچی محبت ہے یا نہیں؟ کہ جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت ہو، کیا ہمارے دل میں ہے؟ اب اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک طرف نبی کا طریقہ ہوتا ہے، نبی کی سنت ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہماری برادری کی رسم ہوتی ہے، ہماری برادری کا طور طریقہ ہوتا ہے۔ وہاں پر ہم کہتے ہیں جی ہماری ناک نیچے لگ جائے گی، اور جی ہمیں لوگ باتیں کریں گے، اور جی برادری میں ہماری ناک نہیں رہے گی، لوگ کیا کہیں گے تم یہ رسم کیوں نہیں کر رہے؟ ایک طرف سنت ہوتی ہے اور دوسری طرف رسم ہوتی ہے۔ ہم یہاں عشق نبوی کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، رسم کو لے لیتے ہیں برادری کی وجہ سے۔ یہ جی برادری کے اندر بیٹھے ہیں، جی کیا کہیں گے لوگ؟ نہ تمہارا سارا خاندان ہے جی، وہ ہمیں باتیں کرنے کے بعد میں تمہیں ہی کیا کر دیا۔ اگر تو نبوی محبت کا سچا دعویٰ ہے نا، وہاں رسم شسم نہیں چلتی تھے، وہاں پر سنت چلتی ہے، وہاں پر سنت پر عمل ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا یہ سب سے بڑھ کر عمل ہے۔ صحیح بخاری میں دوسری ایک حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام سے ایک اپنے عشق کا اظہار کیا اپنے انداز میں، کہنے لگے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، اِنَّا مِنْ نَفْسِي، مگر جان سے زیادہ محبت نہیں۔ یہ ہمیں ایک دعویٰ تھا لیکن دعویٰ نامکمل تھا، اس میں ان سے ایک غلطی ہو رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً فرمایا لا، اے عمر نہیں، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،